تیسرے خلیفہ راشد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک آیت میں نے آپ کے گوشت گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے، مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس آیت کی شان نزول پہ جاؤں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے کہ جائے گی۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اطمینان اتارا۔ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا جو ہے نا انعام کی خوشخبری جو ہے نا انہیں سنائی۔ اب توجہ کیجئے گا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، غنی اور ذوالنورین آپ کے القابات میں سے ہیں۔ 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینہ میں آقا علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور آپ کے ساتھ 1400 اصحاب عمرے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے نکلے تو مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے حدیبیہ۔ ان کی ہم نے جو ہے نا کتابیں تھی، ان میں ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے صلح حدیبیہ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام کی اونٹنی ایک مقام پہ جا کے بیٹھ گئی تو صحابہ کرام سمجھے کہ یہ تھک گئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اٹھاؤ نہیں، یہ خود نہیں بیٹھی بلکہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حبسها حابس الفیل عن مقد، اے میرے غلاموں پریشان نہ ہو، یہ تھک کے نہیں بیٹھی ہے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی ہے، بلکہ اسے اس ذات نے حکم دیا ہے، اس ذات نے روکا ہے، جس ذات نے ہاتھیوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا، اس ذات کے حکم سے یہ اٹھنی بیٹھ گئی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی ہے بلکہ رب کی مرضی سے بیٹھ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ نا اے ایمان والوں، اے امینہ کے لال کے غلاموں سنو، اور جس نبی کی اونٹنی کی یہ شان ہے، پیار نہ بولو یار سبحان اللہ، جس نبی کی اونٹنی کی عظمت یہ ہے کہ وہ مامور من اللہ ہے، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، اسے اللہ کی مرضی معلوم ہے۔ مجھے بتاؤ نا جس نبی جس سواری پہ بیٹھے اللہ اسے اتنا شعور عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا اس اونٹنی پہ بیٹھنے والے سوار اس نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں قیام کرو، بیٹھ جاؤ۔ تو جب صحابہ 1400 صحابہ عمرے کے ارادے سے آئے تو مکہ شریف کے جتنے بھی وہ قریش تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا ہے۔ لوگوں نے ارادہ کر لیا اور قسمیں کھا لی کہ اب مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی مکہ شریف میں، تو حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے، تو آپ نے انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ مکے میں ان سے مذاکرات کرو اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کراؤ کہ ہم مکہ پہ چڑھائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، اور اس کے لیے تم دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس کوئی سامان جنگ نہیں ہے،
ہم احرام کی حالت میں احرام باندھ کے چادریں باندھ کے آئے ہیں، تو جنگ کے لیے کوئی چادریں باندھ کے نہیں جاتا، سامان ضرب و حرب کے ساتھ آتا ہے۔ ایک تلوار کے علاوہ کسی کے پاس کوئی جو ہے نا سامان ضرب و حرب نہیں ہے۔ تلوار اس وقت عرب کی شان تھی کہ ہر بندہ اپنے پاس رکھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی حفاظت کے لیے ضرور رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سامان جنگ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ انہیں اس بات پہ قائل کرو۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے سفیر بن کر مکہ شریف میں گئے، حرم پاک میں پہنچے تو بنو امیہ جو ان کے خاندان والے تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا، مذاکرات کیے۔ تو ادھر حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کی آپس کی گفتگو سنیے۔ صحابہ کہنے لگے کہ کتنی شانوں والا عثمان ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا ہے، وہ آب زمزم پی رہا ہے، وہ صفا و مروہ دیکھ رہا ہوگا، وہ طواف کر رہا ہوگا، وہ عمرہ کی ادائیگی کر رہا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا عثمان میرا غلام ہے، جب تک میں مکہ میں داخل نہیں ہوگا عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ پیار سے کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دیکھیے مصطفیٰ کو اپنے غلام پہ کتنا ناز تھا اور کتنا یقین تھا، ان کی وفا پہ کتنا مان تھا۔ ادھر حرم مکہ ہے، اس کی عظمتیں ہیں، اس کی شانیں ہیں، لیکن آقا نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اگر تم نے عمرہ نہیں کیا نا، محمد نے عمرہ نہیں کیا، تو میں تمہیں اس چیز کا گواہ بناتا ہوں میرا عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں موجود ہیں۔ بنو امیہ نے آپ سے مذاکرات کی، آپ نے بات کی ان سے، اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ مسلمان عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ اور چڑھائی کی نیت سے نہیں آئے۔ اس وقت کے کافروں نے کہا عثمان تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حرم طیبہ حرم مکہ میں انہیں پاؤں نہ رکھنے دیں گے۔ اس بات کی ہم نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، تم ہمارے خاندانی بھائی ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمرہ کرو، تم یہ چاہتے ہو کہ آب زمزم کا پانی آب زمزم پی لو، تم چاہتے ہو تو صفا و مروہ کی سعی کر لو، یہ تمہارے سامنے موجود ہے، حرم پاک کی عظمت ہے تمہارے سامنے، تم چاہو تو عمرہ بھی کر سکتے ہو، تم چاہو تو طواف بھی کر سکتے ہو۔ توجہ فرمانا میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کے غلام حضرت عثمان غنی نے فرمایا ما کنت لیطوف بالبیت ورسول اللہ لم یطف۔ بنو قریش سنو نا، یہ مکہ کی عظمتیں بجائیں، یہ اتنی شانوں والی مسجد ہے کہ یہاں پر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، یہ بڑی عظمتوں کی حامل ہے۔ اس کی عظمتیں بجائیں، صفا و مروہ کی عظمتیں بجائیں، آب زمزم کی عزتیں بجائیں، مقام ابراہیم کا یہ شانوں والا مقام بجا ہے، لیکن سنو رب کی عزت کی قسم ہے، اس کعبے کا